51 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ان آیات میں دوبارہ ان دو واقعات کا ذکر کیا ہے جن کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جس وقت فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے اس کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، بڑی بیوی حضرت سارہ، چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ چھوٹی جو بیوی تھیں ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور جو بڑی بیوی ہیں ان کی حضرت سارہ، ان سے اولاد نہیں تھی، اور یہاں اسی اولاد کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ چونکہ دونوں حضرات میاں بیوی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور اس عمر میں اولاد کی کوئی توقع نہیں تھی، فرشتے آئے، آ کر خوشخبری دی، اور 3-4 خوشخبریاں اکٹھی آ گئیں۔ پہلی یہ کہ اللہ جل جلالہ آپ کو اولاد دیں گے، دوسری یہ کہ اللہ جل جلالہ آپ کو جو بیٹا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ اسی بیٹے سے جوان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو پوتا بھی دیں گے۔ نمبر 3، اس وقت تک آپ زندہ بھی رہیں گے، یعنی اب بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں۔ چونکہ قرآن یہاں جو الفاظ استعمال کر رہا ہے عجوز، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں کہا علی ان مسنی الکبر، مجھے بڑھاپا پہنچ گیا۔ حضرت سارہ نے بھی کہا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، پھر آگے ان کی نسل کو دیکھنے کی خوشخبری، اور آگے یہ کہ آپ اگرچہ اس وقت بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو لیکن اللہ آپ کو اتنی عمر دے گا کہ آپ کے یہاں بیٹا بھی ہوگا، وہ بیٹا جوان بھی ہوگا، پھر اس کی شادی بھی ہوگی، پھر اس کے یہاں بھی بیٹا ہوگا۔ تو یہ کئی خوشخبریاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرانگی سے کہا، تعجب سے کہا کہ اس عمر میں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، آپ نا امید کیوں ہوتے؟ بھائی ذرا دیکھنا، آپ نا امید، آپ نے تو اس سے بڑی بڑی اللہ کی رحمتیں دیکھی ہوئی ہیں، کیا آپ نے آگ میں اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھا؟ جس وقت آپ کو
جلا کر خاک کرنے کا پورا منصوبہ تھا، آپ نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ یہاں ایک حضرت جبرائیل نے تو صرف ایک جملہ کہا ہے۔ حضرت سارہ جب ہجرت کر رہی تھی، ایک ظالم بادشاہ نے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت کی؟ آپ نے دیکھا نہیں جب آپ اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو ایک بنجر ویران جگہ میں چھوڑ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو آباد کیا اور پانی کا چشمہ جاری کیا زمزم کی شکل میں؟ تو آپ کے گھر پر تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے کہا نا فلا تکن من القانتین، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ سے نا امید وہی ہو سکتا ہے جو گمراہ ہو۔ مومن جس کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ چونکہ پیچھے آیا تھا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بھئی کل کے جو سبق تھا نا اس کے آخری آیتیں کیا تھی؟ آپ میرے بندوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ انا الغفور الرحیم، میں بہت مہربان ہوں۔ میں نے کل اس پر کافی تشریح کی تھی۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اب پچھلے سبق میں آیا تھا کہ مجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اور آگے اس کی کچھ تفصیل بھی بتا دی کہ دیکھو ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر کس طرح اپنی رحمت اور اپنا فضل کیا۔ اور بھائی ہر مسلمان کی زندگی میں ایسے دسیوں واقعات ہیں جو اس کو بتلاتے ہیں کہ جی اللہ جل جلالہ کی رحمت کتنی وسیع۔ کل ہی مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے وہ ایک سخت ترین مرض کا شکار ہوئے، عموماً بندہ اس مرض سے بچتا نہیں، بچ بھی جائے تو اس کے اثرات نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک مہلک مرض سے شفا دی۔ اب وہ مجھے کہہ رہے تھے مفتی صاحب اتنا پتہ تھا، پڑھتے تھے کہ دعاؤں سے بہت کچھ ہوتا ہے، ایمان بھی تھا اس پر، پڑھتے بھی تھے، لیکن مشاہدہ اور عملی تجربہ نہیں تھا۔ ایمان تھا، علم میں تھا۔ اب جب میں اس مرض میں مبتلا ہوا تو سچ بات یہ ہے کہ جتنا سنگین یہ مرض تھا، یہ آنکھوں نے مشاہدہ بھی کر لیا، تجربہ بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بہت نوازتے۔ کہنے لگے میری جو رپورٹیں تھیں ڈاکٹر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہی کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا دی، میں تندرست ہو گیا۔ جب میری صحت کی رپورٹیں آئیں وہ کہنے لگے جناب ہمارا علم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کے جسم پر کوئی اثرات نہیں۔ کم سے کم ہمارا علم جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، آپ پر سراپا اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اللہ ہی جس پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو نکال لیتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس سال جو حاجی آئے ہیں ان میں سے ڈسکا کے ایک حاجی، وہ بیچارے بہت چھوٹے سے کاروبار کیا کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی دکان ہے کریانہ کی، چھوٹی سی دکان ہے، اور بیچارے اتنے سالوں سے پائی اکٹھی کر رہے تھے۔ ایک سال درخواست دی نہیں آئی، اگلے سال ریٹ اوپر چلا گیا، 2 سال پھر وہاں تک پہنچے، پھر ریٹ اوپر چلا گیا۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، جیسے کیسے حج کر آئے، لیکن بعد میں وہ مجھے ابھی بتا رہے تھے مفتی صاحب بڑے سال لگے مجھے حج کی تیاری میں، لیکن آپ کو میں بتلا نہیں سکتا کہ اس حج کی کتنی برکتیں۔ پہلی بات جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کا تصور ہی نہیں کہ مجھ جیسا کمزور آدمی میاں بیوی حج پر جائیں اور 27-28 لاکھ خرچ ہو جائے۔
خرچ ہو گیا اور کہنے لگے جی ابھی حج سے آئے مہینہ نہیں ہوا، اب واپسی کا کوٹا اللہ پہنچا رہے ہیں، فلاں چیز سے بھی وہاں بھی پیسے مرے ہوئے تھے، فلاں عزیز نے 4 لاکھ لیا ہوا تھا، توقع ہی نہیں تھی ملنے کی، اب بھول بھلا گئے اس نے کہاں دینے، کہنے لگا حج سے واپسی پر سب سے پہلے وہی آ گئے کہ یار یہ میں نے آپ کے پیسے دینے، بڑے سالوں سے دینے، میں نے کہا یار اس کی تو نہ دینے کی نیت تھی نہ اس نے دینے تھے، یہ کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگا پھر فوراً خیال آیا کہ اوہو اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تم حج پر آؤ اور ذرا آ کر میری برکتیں دیکھو، حج پر آؤ آ کر ذرا میری طرف سے بھائی کیا دیکھو، برکتیں دیکھو۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا۔ دوسرا واقعہ، چونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ بیٹے کی خوشخبری دینے بھی آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک کمال دیا ہوتا ہے، ان فرشتوں کے چہروں سے سمجھ گئے کہ تمہارے اوپر کچھ غضب کے اثرات بھی ہیں، آئے تو مجھے خوشخبری دینے ہو لیکن بھائی تمہارے اوپر کچھ غضب کے بھی اثرات ہیں، یہ کیا ہے؟ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ فراست سے سمجھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں، اللہ جل جلالہ، نبیوں کی تو شان بہت اونچی ہے، امت کے اولیاء اللہ کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ فوراً غضب کی کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں، فوراً غضب کی کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہو لیکن تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ غضب کے بھی اثرات ہیں۔ انہوں نے کہا آپ سے فارغ ہو کر ہم نے قوم لوط کی طرف جانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے کہ اس رات میں ان کا تختہ الٹ دینا ہے۔ جیسے ہی یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، چونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں، کہا لوط کا اور ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا پریشان نہ ہو الا آل لوط، ہم لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیں گے لیکن ان کی بیوی نہیں بچ سکے گی، یہ فیصلہ ہے۔ وہاں سے شام سے فارغ ہو کر اردن آ گئے فرشتے۔ جب اردن پہنچے تو یہ واقعہ ابھی سورہ ہود میں تفصیل سے گزرا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک بد فطرت قوم تھی جو انسانی فطرت سے بہت دور تھی، گندگی کی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ فرشتے آئے بھی نوجوانوں کی شکل میں، جیسے ہی لوط علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی، لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، دیکھا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کھڑے، اب کانپ گئے۔ ان نوجوانوں نے کہا جی ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جلدی جلدی دروازہ کھولا، مہمان کو اپنے دروازے سے ہٹا نہیں سکتے، دھتکار نہیں سکتے، اور قوم کی بد فطری کا پتہ تھا، جلدی جلدی اپنے گھر میں بٹھایا، اور لوط علیہ السلام بیچارے کانپ رہے ہیں کہ اگر میری قوم کو خبر ہو گئی تو پتہ نہیں مجھے کتنی طرح کی رسوائیاں دیکھنی پڑیں گی، ایک یہ لعنت، دوسرا یہ میرے مہمان ہیں۔ اور اسرائیلی روایات میں یہ ہے اور احادیث میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو خبر کر دی، چونکہ وہ اسی بد فطرت قوم میں سے تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اطلاع کر دی، آگے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب گھر کا محاصرہ کیا اب لوط علیہ السلام کی آزمائش بہت بڑھ گئی، حد درجہ پریشان ہو گئے کہ مجھے کیوں رسوا کرتے ہو، الفاظ بھی کہے کہ تم مجھے کیوں رسوا کرتے ہو۔ فرشتوں نے جب دیکھا لوط علیہ السلام کی بہت پریشانی بہت بڑھ گئی، حضرت لوط سے کہا ہے اللہ کے پیغمبر پریشان نہ ہو، ہم عام لڑکے نہیں ہیں، ہم جبرائیل و میکائیل و اسرافیل ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو حوصلہ ہو گیا کہ اوہ پہچان نہ سکے۔ بعض لوگ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں نہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچان سکے
اور نہ لوط علیہ السلام پہچان سکے، دونوں نہ پہچان سکے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غیب کا علم بھائی صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اب لوط علیہ السلام کی پریشانی دور ہوگی، کہا آپ دروازہ کھول دیجئے، چونکہ وہ باہر کھڑے کہہ رہے تھے دروازہ کھولو یا آپ کا دروازہ توڑ دیں گے، دروازہ کھول دیجئے۔ دروازہ کھولا، وہ اندر آئے تو وہاں کوئی فرشتے نہیں، وہاں کوئی نوجوان نہیں ہے، فرشتے تو 1 منٹ میں نورانی مخلوق غائب ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے پھر بھی آخری وقت میں ان کو نصیحت کی، بدبختو، اگر تمہیں اس طبی فطری حاجت ہے تو تم نکاح کا رستہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام رکھا ہے اس پر آؤ، بد فطرت نہ بنو۔ اور انہوں نے بڑی بے شرمی اور بڑی ڈٹائی سے، اگر قرآن وہ الفاظ ذکر نہ کرتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، انہوں نے 2 ٹوک حضرت لوط کو کہا، آپ کو پتہ ہے ہمیں دلچسپی کس چیز میں؟ یہاں الفاظ ہے قرآن کے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ لوط سے کہا تمہیں پتہ ہے ہماری دلچسپی کا سامان کیا ہے کیا نہیں؟ بہرحال وہ چلے گئے۔ اب فرشتوں نے پورا منصوبہ بتا دیا کہ جی چونکہ پیچھے سے رحمت کا مضمون چلا رہا ہے اور اس میں لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹیوں کو بچانا یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے، اور ایسے خبیث اور بدبختوں کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بھائی یہ بھی کیا ہے؟ مجرم کو سزا دینا ظلم نہیں، مجرم کو سزا دینا یہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک ترتیب سے ان مضامین کو پرویا۔ فرمایا کہ تم صبح ہوتے ہی اپنے بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ، ہاں آپ کی بیوی نہیں بچے گی، یہ آپ کے ساتھ جائے گی، ہم عذاب کی چابی کوڈ بتا دیتے ہیں آپ کو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ کیا فرمایا؟ دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کوڈ تھا یہ صرف حضرت لوط اور بیٹیوں کو پتہ تھا، بیوی کو پتہ نہیں تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھنا تھا کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں الفاظ بھی موجود ہیں۔ آپ صبح ہی صبح نکل جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا، اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ ہاں آپ کی بیوی آپ کے پیچھے جائے گی، دائیں بائیں دیکھے گی، ان پر عذاب آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، جب یہ نکل پڑے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، اور اس چیخ کی آواز دنیا کی ساری بجلیوں سے زیادہ کڑک والی تھی، اور یہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اور ان کا اندر کا جو نظام تھا وہ سارا پھٹ گیا، اور اس کے پھٹنے سے ان کے منہ اور ان کے ناک اور ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں سے خون بہہ پڑا، اور یہ سارے وہیں مر گئے۔ اور جو ادھر ادھر تھے، گھروں سے باہر تھے یا جو دور تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوکیلے پتھر، مسومتاً، نوکدار پتھر، جس طرح ابرہا کے لشکر پر آئے تھے اور انہوں نے ان کے ہاتھیوں کو، ان کے اونٹوں کو، سواریوں کو، جسموں کو چیر کے رکھ دیا تھا، اس طرح کے پتھر آئے جس نے ان سب کو چیر کے رکھ دیا۔ اور تیسرا عذاب پھر یہ آیا کہ حضرت جبریل نے ان کی بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کے الٹا کر کے دڑم زمین پر مارا، اس طرح مارا کہ جو ان کی چھتیں تھیں وہ نیچے چلی گئیں اور جو ان کے فرش تھے وہ اوپر آ گئے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو اور کافروں کو کہا، وہ بالکل برسر راہ ہے تمہارے، جب تم شام جاتے ہو تو انہی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، چونکہ یہ نہر اردن کے پاس ہیں۔ اب بھی مدینہ منورہ سے جو روڈ شام تک جا رہا ہے وہ روڈ بالکل یہ دریا اردن کے پاس سے ان بستیوں کے قریب سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم جغرافیہ جو ان واقعات کا، وہ بھی قرآن کریم کا ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔ صدیوں پہلے واقعات کا جو جغرافیہ قرآن کریم نے بیان کیا تھا، اور اب جب جدید زمانہ آیا، اس پر جدید تحقیقات ہوئیں، تو قرآن نے جو بات جہاں جیسے بیان کی تھی وہ 100% ویسے ہی نکلی ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھ لیجیے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، آپ لوگوں کو خبر دیجئے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بھی، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما،
اور انہوں نے آتے ہی سلام کیا۔ اس سے پتہ چلا فرشتوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ ملتے ہیں، کسی کے یہاں جاتے ہیں، گفتگو کا آغاز بھائی کہاں سے کرتے ہیں؟ سلام سے، اور یہی ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ قال انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم نے کہا انا منکم وجلون، تم تو ڈر والے لوگ ہو، اجنبی ہو، کون ہو، ڈر آ رہا ہے تم سے؟ قالوا، فرشتوں نے کہا لا توجل، آپ کوئی خطرہ نہ محسوس کریں، آپ ڈریں نہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک علم والے بیٹے کی۔ آپ کے یہاں بیٹا بھی ہوگا اور وہ عالم بھی ہوگا، یہاں علم سے نبوت مراد ہے۔ میں نے عرض کیا 4 خوشخبریاں اکٹھی آ گئیں۔ نمبر 1 بیٹا ہوگا، نمبر 2 بیٹا نبی ہوگا، بھائی کتنی ہوگی؟ 2۔ اس بیٹے کے یہاں آگے بیٹا بھی ہوگا یعنی پوتا کی خوشخبری 3۔ نمبر 4 آپ دونوں اگرچہ بوڑھے ہو اس وقت تک کیا رہو گے؟ زندہ رہو گے۔ 4 خوشخبریاں آئیں۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ علی، اس وقت ام مسنی الکبر، کہ مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا ہے۔ فبما تبشرون، یہ کس بات کی خوشخبری ہے؟ قالوا، فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق اور سچائی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ میں نے اسی حق کی تشریح میں کہا تھا جناب، آپ نے پہلے اللہ کی بڑی رحمتیں دیکھ رکھی ہیں۔ فلا تکن من القانتین، آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو جائیے۔ قال، فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں، ومن یقنط من رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنے رب کی رحمت سے نا امید صرف اور صرف الا الضالون، گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں کیوں گمراہ ہوں؟ میں تو اپنے اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں۔ قال، پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا فما خطبکم، تمہارا اور کیا معاملہ ہے اے فرشتو؟ تمہارے اوپر کچھ غضب کے اثرات بھی ہیں، اور کیا قصہ ہے؟ قالوا، فرشتوں نے بتایا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہاں الا آل لوط، لیکن ہم لوط کے آل کو بچا لیں گے۔ ہم آل لوط کو، بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، آل لوط، آل کا لفظ استعمال کیا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت لوط کی صرف بیٹیاں تھیں۔ اس سے پتہ چلا بیٹیاں آل میں شامل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے یہاں نالائقوں نے حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کو نکالی دیا، کہتے ہیں بس ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ، باقی 3 کو قرآن ساری بیٹیوں کو آل کہہ رہا ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو نجات دے دیں گے۔ ہاں الا امرأتہ، مگر لوط کی بیوی، قدرناہا، یہ ہماری طرف سے طے ہو چکا، انہا لمن الغابرین، وہ لوط کی بیوی ان لوگوں میں سے ہوگی جن کو تہ و بالا کر دیا جائے، جن کا تختہ آج الٹ دیا جائے گا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب یہ فرشتے آئے حضرت لوط کے پاس، قال، حضرت لوط نے بھی دیکھتے ہی کہا انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، آج تک تمہیں دیکھا نہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ قالوا، یہاں بھی حضرت لوط پہچان نہ سکے ان کو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا بل جئناک، ہم عام بندے نہیں ہیں، آپ کے پاس لائے ہیں اس عذاب کو، بما کانوا فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو کہتے تھے لے عذاب جو تو لا سکتا ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ خفیہ طور پر رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل کو لے کر نکل جائیے۔ بھائی متوجہ ہونا ذرا، بعض علمی باتیں میں چھوڑ جاتا ہوں، آپ ذرا یہاں ہے اہل، پیچھے ہے آل۔ اوہو، شیطانی لوگ جب کوئی چور دروازہ نکالتے ہیں نا، قرآن کان سے ایسی جگہ سے پکڑتا ہے۔ بھائی یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل، پیچھے کیا ہے؟ آل۔
انہوں نے چور دروازہ کھولا، کہا نہیں، آل اور چیز ہے، اہل اور چیز ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں آل محمد میں صرف بیٹی اور حضرت علی شامل ہیں، آل ہے. باقی اہل ہو سکتے ہیں، آل نہیں ہو سکتے. یہاں ذرا دیکھیے قرآن نے کیا کمال کیا، پیچھے آل استعمال کیا اور یہاں بیٹیوں کے لیے. بھائی چور دروازہ بند ہو گیا کہ نہیں؟ قیامت تک جب بھی کوئی باطل قوم اسلام میں کوئی رخ نہ ڈالے گی تو قرآن اس وقت اپنے چھپائے ہوئے دلیلوں کے خزانے باہر نکال دے گا. یہ لو، یہی اس کے اللہ کی کتاب ہونے کی نشانی ہے. میں نے آپ کو بڑی مرتبہ بتایا کہ ختم نبوت کے دلائل صرف چند ملتے تھے قرآن سے. جب غور کرنا شروع کیا، ہمارے اس خطے میں قادیانیت پھیلی، تو قرآن نے دلیلیں پر دلیلیں ختم نبوت کی نکال کے سامنے رکھ دی. قیامت کے قریب اللہ نہ کرے کوئی گمراہی پھیلے گی، وہ قرآن کے اوپر کوئی جھوٹ لگائیں گے، تو قرآن جب علماء غور کریں گے، قرآن پھر وہ اپنے بند خزانے کھولے گا اور دلیلیں سامنے لے آئے گا. یہاں بیٹیوں پر اہل کا لفظ بھی بول دیا اور بھائی آل کا لفظ بھی بول دیا. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصہ میں نکل جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہو جائیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، یہ میں نے کہا تھا یہ کوڈ ہے کہ تم میں سے کوئی ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، تم وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہماری طرف یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے. ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہی صبح ان سب لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کا بیج ختم کر دیا جائے گا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے اہل مدینہ یعنی شہر والے لوگ. بھائی کون؟ شہر والے لوگ. آپ کہتے ہیں یہ پھر رک کے کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے. یہاں بھائی لفظ کیا ہے؟ اہل المدینہ. بھائی کیا لفظ ہے؟ اہل المدینہ، یعنی سارے شہر والے لوگوں کو قرآن نے کیا کہا؟ اہل مدینہ. اس سے پتہ چلا اہل کا لفظ ہم مکتب، ہم مشرب، ہم ذہن، ہم جماعت لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا، حدیث بیان کی جاتی ہے کل نقی نقی فہو آلی، ہر متقی پرہیزگار میرے آل میں ہے. لہٰذا آل، اہل کا لفظ صحابہ پر، بیویوں پر، سب پر بولا جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ کیا؟ بھئی جناب قرآن نے تو اہل کا لفظ بہت وسیع بولا ہے. بھئی قرآن یہاں اہل کا لفظ بول رہا ہے کہ نہیں؟ اہل، جن لوگوں کی جیسے ہم جماعت لوگ ہوتے ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل. اس لیے سارے صحابہ بھی اس لفظ سے سمجھ میں آیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. یستبشرون. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمندہ نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا، مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بگڑ کر انہوں نے حضرت لوط سے کہا ہم نے تجھے مہمان اپنے پاس رکھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہم نے نہیں تجھے کہا تھا کہ اپنے پاس کوئی مہمان نہ آنے دیا کرو، وگرنہ ہم تو یہی کچھ کریں گے. قال، حضرت لوط نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اگر کرنا ہی چاہتے ہو. لعمرک، میرا خیال ترجمہ کل دوبارہ کریں گے، اس ترجمے میں نا اور کافی باتیں ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ